کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے جنت ہے. 5000 سے زیادہ مسیحی لوگوں نے لاہور کی سڑکوں پہ کرسمس کی ریلی نکالی. فرشتوں کی حکومت آ گئی اور فرشتے آج اڈیالہ جیل کے اندر ان کا جو سربراہ ہے وہ بیٹھا ہے جو اقلیتوں کے ساتھ ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی ہے بھارت کی. ان کا نام بچر آف گجرات کے نام ہے. اس وقت ہم ریلیجیس ٹورزم کی بات. لاہور لبرٹی چوک کے اندر تاریخ میں پہلی دفعہ تقریباً 20 کے قریب وہ گردوارے جو 1947 سے بند. دنیا کا سکھ جب پاکستان آتا ہے یہاں سے محبت سے مل کے لیتا ہے. آج میرے پیچھے میری چیف منسٹر پنجاب کا میاں محمد نواز شریف صاحب کا ویژن ہے. آج اس محکمے کا بجٹ بڑھ کے تقریباً 8 ارب پہ چلا. کہ میں وزیر صرف سکھوں کا نہیں. ہولی دیوالی منانے رحیم خان بہاولپور سکھوں کی شادیاں رجسٹرڈ نہیں ہوں گی. اگر وہ ناردرن ایریاز کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ اور دنیا بھر کا ہر سکھ 2 ٹائم یہ دعا مانگتا ہے. السلام علیکم. تھرسڈے ٹائم سے مہاوش فخر یہاں پہ ہیں. آج ہم جن کا انٹرویو کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ہمارے پہلے سکھ ایم پی اے پنجاب سے جو ہمارے الیکٹ ہوئے تھے. ہم آئے ہیں رمیش سنگھ اروڑا صاحب کے پاس. رمیش سنگھ صاحب کے نام پہ جو سب سے بڑی بات کہا جاتا ہے کہ ان کی کریڈٹ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں پہلی بار جو سکھوں کے لیے شادی رجسٹرڈ کرانے کا، بلکہ میرے خیال میں دنیا میں پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ سکھ میرج جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوگی. تو پاکستان کو انہوں نے ایک لاء دیا جو دنیا میں کہیں نہیں تھا سب سے پہلا. اور اس کے علاوہ انہوں نے بزنس کمیونٹی میں بھی بہت کام کیا ہے اور انہوں نے ہیومن رائٹس پہ بھی کافی کام کیا ہے. ہم بغیر زیادہ وہ کیے انہی کی زبانی بہت ساری چیزیں ہم سننا پسند کریں گے. تو رمیش سنگھ صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے تھرسڈے ٹائم کو ٹائم دیا. سر سب سے پہلے تو میں سوال یہ کروں گی جو آپ نے بل پاس کروایا تھا سکھ رجسٹریشن کا، میرج رجسٹریشن کا، اس کے آپ کے ذہن میں کیا بات آئی تھی؟ بڑی مہربانی مہاوش جی. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، تھرسڈے ٹائمز کا شکریہ. اور آج آپ کی وساطت سے جو بہت ساری آڈینس ہے ان تک میری آواز پہنچے گی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ جو سکھ میرج رجسٹریشن ایکٹ ہے اس کی جب میں پہلی دفعہ 2013 میں فرسٹ سکھ ایم پی آیا تھا پنجاب کے اندر تو اس وقت مجھ سے بہت سارے میڈیا کے دوستوں نے بھی سوال کیا تھا اور میری اپنی بھی ایک جو پرائورٹیز تھی ان پرائورٹی میں ٹاپ آف دا لسٹ پرائورٹی یہ تھی کہ سکھ میرج رجسٹریشن ایکٹ پہ ہم کام کریں گے اور سکھ قوم کو ایک باقاعدہ طور پہ ایک قانون دیں گے. کیونکہ بدقسمتی سے سنس 1947 ابھی تک 2025 تک بلکہ 24 تک سکھوں کی شادیاں رجسٹرڈ نہیں ہو رہی تھیں. اور سرٹنلی جب سکھوں کی شادیاں رجسٹرڈ نہیں ہو رہی تو اس کے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے لوازمات وہ فلفل نہیں ہو رہے تھے. سو 2018 میں 2017 اکتوبر میں بزنس جو میرا سکھ میرج رجسٹریشن بل ہے یہ لے ہوا پنجاب اسمبلی کے اندر. اور پھر ود ان 6 منتھ کی جو اسٹرگل تھی کیونکہ میں نے اس کو ایز اے پرائیویٹ ممبر بل انٹروڈیوس کروایا تھا، ہماری حکومت تھی. سو میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کا، اس وقت کی کیبنٹ کا، اس وقت کی اپوزیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں بیکاز یہ بل جو تھا وہ یونانیمسلی 2018 مارچ میں پاس ہو گیا تھا. لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ اس کے بعد فرشتوں کی حکومت آ گئی اور فرشتے آج اڈیالہ جیل کے اندر ان کا جو سربراہ ہے وہ بیٹھا ہے. 5 سال حکومت رہی ان کی لیکن آپ بدقسمتی دیکھیے کہ ان کے رولز آف بزنس ان سے نہیں بن سکے. پھر جیسے 2024 میں ہماری حکومت بنی اور میں اپنی چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے. اگین ہسٹری بنی، پہلی دفعہ کچھ سکھ منسٹر بنا پنجاب کے اندر اور وہ مجھے انہوں نے اس کا سیرا میرے اس پہ آیا اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اپنے قائد محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کا. اور پھر آتے ہی میں نے سکھ میرج ایکٹ جو پاس ہوا تھا پنجاب اسمبلی سے اس کے رولز آف بزنس بنائے. ہندو میرج ایکٹ جو پنجاب اسمبلی نے مینڈیٹ دیا تھا نیشنل اسمبلی کو ان کے رولز آف بزنس بنائے. تو یہ وہ کام تھے جو کہ ایک لانگ لاسٹنگ پینڈنگ تھے. آج سکھوں کا بھی، ہندو کمیونٹی کا بھی، کرسچنس کا تو آلریڈی پرسنل لاس موجود ہے، اب ان کے پرسنل لاس موجود ہے اور اپنے عقیدے کے تحت وہ ان کے جو شادیاں وہ نہ صرف ریچولز ادا ہوتی ہیں بلکہ دیگری ان کی کوریج بھی ملی ہوئی ہے. اچھا ماشاءاللہ. مطلب اب نہ صرف آپ نے سکھوں کا بلکہ آپ نے ہندو اور کرسچنس کے لیے بھی. سر آپ کا جو ذکر، جب آپ کا نام ہم گوگل بھی کریں یا آتا بھی ہے کسی کے ذکر تو ہمیشہ ہیومن رائٹس کی آپ کو ایکٹیوسٹ کہا جاتا ہے. آپ نے بہت ان لوگوں کے لیے کام کیا. تو سر آپ منسٹر بھی ہیں پنجاب میں مذہبی اقلیتوں کا، تو بالخصوص سکھ کمیونٹی کے لیے کیا اقدامات اس کے علاوہ کیے جا چکے ہیں اور مزید متوقع ہیں اقدامات؟ دیکھیں جی، بات یہ مہاوش جی کہ میں وزیر صرف سکھوں کا نہیں ہوں، میں وزیر اقلیت کا ہوں اور یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب میں وزیر ہوں تو میں بلا امتیاز جتنے بھی پنجاب کے اندر اقلیت ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کی ویل بینگ کے لیے میں کام کروں. اور یہی میری
چیف منسٹر پنجاب کا ویژن بھی ہے اور یہ ان کا روڈ میپ بھی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جس دن وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی, انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر اپنا جو مینیفیسٹو تھا, جو ان کا ویژن تھا, وہ اس کو بتایا کہ میرے نزدیک اقلیت میرے سر کا تاج ہے, ان کو تحفظ دینا ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے. سو جب میں وزیر بنا تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن تھا, میرا فرض بنتا ہے اور یہ میرا ڈیوٹی ہے کہ میں نے ان کے ویژن کو ٹرانسلیٹ کرنا انٹو ایکشن. اور پچھلے 2 سال کی قلیل مدت میں یہ جو محکمہ تھا, بدقسمتی سے یہ محکمہ ایک آئسولیٹڈ محکمہ تھا. اس محکمے کے بارے میں ہمیشہ ایک تاثر دیا جاتا تھا یہ کوڈے لائن محکمہ ہے. اس محکمے کے وزیر کے بارے میں ایک تاثر تھا کہ یہ وزیر ہے, اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں. لیکن میں جتنا شکریہ ادا کروں اپنی چیف منسٹر پنجاب کا, وہ کام ہے نہ انہوں نے صرف اس محکمے کو ریفارم کرنے میں, اس محکمے کو اسٹرینتھن کرنے میں جتنی میری مدد کی, بلکہ انہوں نے مجھے فلی امپاور کیا. آج میں ایک امپاورڈ منسٹر ہوں بیکاز میرے پیچھے میری چیف منسٹر پنجاب کھڑی ہیں, ان کی سپورٹ میرے پیچھے کھڑی ہے, ان کا ویژن میرے پیچھے کھڑا ہے, ان کا جو لانگ ٹرم ایک سوچ ہے, جو میری جماعت کا مینیفیسٹو ہے کہ ہم نے اقلیتوں کو امپاور کرنا, وہ میرے پیچھے کھڑا ہے. اور پچھلے 2 سال کی قلیل مدت میں جو اس ڈپارٹمنٹ کا بجٹ سن کی ہنسی بھی آتی ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کا بجٹ بدقسمتی سے صرف 50 کروڑ ہوتا تھا. اس 50 کروڑ کے بجٹ میں جب ریلیزز کی باری آتی تو شاید 30% سے زیادہ ریلیزز نہیں ہوتی تھی. آج اس محکمے کا بجٹ بڑھ کے تقریباً 8 ارب پہ چلا گیا, جو ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ. یہ کیا ہے؟ یہ پرائورٹیز ہے. یہ چیف منسٹر پنجاب کا فوکس ہے کہ ہم نے پنجاب کی اقلیتوں کو اکنامکلی امپاور کرنا ہے, ہم نے لیجسلیٹو ریفارمز کرنے ہیں, ہم نے انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کرنا ہے, ہم نے ڈیجیٹل لٹریسی کا پروگرام کرنا ہے, ہم بچوں کو اسکالرشپ دینے ہیں, ہم نے بچوں کو 5% جاب کوٹا, 2% ایجوکیشن کے اندر کوٹا. یہ وہ سارے ویژن ہیں. اور پھر سب سے بڑا کام جس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ اس وقت ہم ریلیجیس ٹورزم کی بات کریں. اور بدقسمتی سے یہ جو 7 مئی کا واقعہ ہوا, بھارت نے اگریشن کی پاکستان کے اوپر, جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی ایک امیج انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے. بٹ اسٹل سکھ کو پتہ ہے کہ سکھ اور پاکستان کا رشتہ ناخن اور گوشت کا رشتہ, اس لیے وہ آ رہے ہیں. بٹ بھارت کی طرف سے کرتارپور کوریڈور بند کر دیا گیا, سکھ ٹورزم رک گیا. ادروائز جس طرح ہماری حکومت آئی تھی, میں پچھلے سال کا ڈیٹا نکالوں, دیر واز این انکریز آف 72%. تو اس میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا اور ہمارے وزیر اعظم جناب میاں محمد شہباز شریف کا, اور سب سے بڑھ کے ہمارے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کا وہ ویژن ہے جو اقلیتوں کو امپاور کرنے کی بات کرتا ہے. اس وقت تقریباً 20 کے قریب وہ گردوارے جو 1947 سے بند تھے, ان کی ریسٹوریشن کنزرویشن پہ کام شروع ہو گیا ہے. آپ یقین کیجئے جب یہ 20 گردوارے کھلیں گے, 80 سال کی ایک لمبے عرصے کے بعد دنیا بھر کا سکھ پاکستان آئے گا, یاترا کرے گا اور یہاں سے محبت کا پیغام لے کے جائے گا. اسی طریقے سے ایک اچھی خاصی تعداد چرچز کی ہے جن کی تعمیر و طرف ہو رہی ہے, ان کی تعمیر ہو رہی ہے, ان کی مرمت ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ہم مندروں پہ کام کر رہے ہیں, آئندہ آنے والے سالوں میں اس بجٹ کو ہم اور بڑھا رہے ہیں. سو ہمارا فوکس اس وقت یہی ہے کہ ہماری جو ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے, ڈفرینٹ ڈائمنشنز ہم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اسٹارٹنگ فرام دا اکنامک امپاورمنٹ, اور پھر ہم جو انٹرفیتھ ہارمنی, لیجسلیٹو ریفارمز, ان سب پہ کام کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس دن میں اس محکمے میں آیا تو اس محکمے کا میں نے جب سرا پکڑنا چاہا, یقین کیجئے مجھے اس کا سرا نہیں مل رہا تھا. مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اس کو میں نے لے کے کس طرف جانا ہے, اس کی سمت کیا ہے, اس ڈپارٹمنٹ کا کوئی پلان کیا ہے, ان کا اسٹریٹجک فوکس کیا ہے, ان کی اسٹریٹجک پرائورٹیز کیا ہیں. ہم بڑی باتیں کرتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کی. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے اندر اقلیتوں کو, ہیومن رائٹس کو, ہنگر کو, نو پاورٹی کو, یہ پورے وہ گولز ہیں جن پہ ہم نے کام کرنا ہے. سو پھر میں نے آتے ہی اس ڈپارٹمنٹ کا ایک 5 ایئر اسٹریٹجک پلان بنایا, اس کو ایک پوری ڈائریکشن دی, ڈائریکشن دے کے ان کے اسٹریٹجک پرائورٹیز بنائی, ان کے ایگریڈ ایکشنز بنائے, اور اب پھر ایک محکمہ ایک سمت چل پڑا ہے. اور آج جب لوگ اکثر کہتے ہیں کہ لوگوں کی خواہشات اور ڈیمانڈ بڑھ گئی, تو میں کہتا ہوں بالکل ڈیمانڈ بڑھنا ان کی جائز مطالبہ ہے, کہ بدقسمتی سے اس محکمے نے جس کو کام کرنا چاہیے تھا جب کام نہیں کیا, تو لوگوں کی اس محکمے کے اوپر توقعات بھی نہیں تھی اور امید بھی نہیں تھی. صحیح. اب جب محکمہ ڈیلیور کر رہا ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زیادہ سے زیادہ امیدوں پہ پورا اترا جائے, ان کی توقعات پہ پورا اترا جائے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور آئندہ آنے والے مالی سال میں ہم ایک فلیگ شپ پروگرام چیف منسٹر پنجاب کا, جہاں جہاں پہ قبرستان نہیں ہے, شمشان گھاٹ نہیں ہے, ہم اس پہ بھی پورا ایک لائحہ عمل ترتیب دے رہے ہیں, تاکہ جہاں جہاں پہ ہماری مائنورٹیز کے قبرستان اور شمشان گھاٹ نہیں, ہم نے کس طریقے سے اس گیپ کو بھی فل کرنا ہے. دیٹس ویری نائس سر, آپ نے اتنا کیا. تو سر وہ 5 سال کا پلان تو میرے خیال میں آپ نے اس سے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں, اور ماشاء اللہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. سر
آپ کی کمیونٹی سکھ کمیونٹی آج اس وقت کتنی مطمئن ہے پنجاب میں؟ دیکھیں سکھ کا جس طرح میں نے پہلے عرض کی سکھ کا اور پاکستان کا رشتہ تو بڑا گہرا رشتہ ہے اور ہم ایک بات ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سکھ کا پاکستان دوسرا نہیں پہلا گھر ہے اور دنیا بھر کا ہر سکھ 2 ٹائم یہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ننکانہ صاحب کی زیارت نصیب کر, مجھے کرتارپور صاحب کے درشن نصیب کر, مجھے پنجہ صاحب کے درشن نصیب کر. تو سکھ تو پاکستان آنا چاہتا ہے اور میں ایک بات بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ سکھ اپنے آپ کو پاکستان کے اندر پریویلیجڈ مائنورٹی کہتا ہے. شاید اتنے حقوق میجورٹی کو نہیں ہے جتنا اس ریاست نے, اس حکومت نے اور پھر سب سے بڑھ کے پاکستان کی عوام نے جو سکھوں کو پیار محبت جو دیا. جو ہمارے سکھ پاکستان سے باہر سے بھی آتے ہیں جب وہ یہاں سے واپس جاتے ہیں وہ پاکستان کا امن کا محبت کا پیار کا پیغام لے کے جاتے ہیں, وہ امبیسڈر بن کے جاتے ہیں پاکستان کے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی ایک پالیسی ہے جس کے اندر کنٹینیوٹی ہے, جس کے اندر تسلسل ہے اور یہ ریاست کی پالیسی ہے کہ ہم نے سکھوں کو تحفظ دینا ہے. سو اس لیے سکھ تو اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور سمجھتا ہے پاکستان کے اندر, بٹ ہماری اس وقت حکومت کی پرائورٹی یہ ہے کہ ہم نے تمام اقلیتوں کہ جو احساس محرومی احساس کمتری ہے اس کو ختم کرنا ہے. میرے لیے اتنا ہی ایکول کرسچین ہے جتنا ایک سکھ ہے, میرے لیے اتنا ہی ایکول ایک ہندو ہے جتنا سکھ ہے, میرے لیے اتنا ہی ایکول ایک بھائی ہے, ایک بدھسٹ ہے یا کوئی اور ہے یہاں پہ بسنے والا اقلیت جتنا ایک سکھ ہے. سو ہماری حکومت اس وقت اقلیتوں کی ترقی, ان کی خوشحالی, ان کی دیکھ بھال, ان کی احساس محرومی کم تک کرنا, اس کے لیے دن رات ایک لگی کوشش کریے. لیکن سر اب میرا اگلا سوال یہ ہے, آپ نے ذکر کیا سکھ یاتریوں کا اور پاکستان جو ہے وہ سکھوں کے لیے کعبہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو سر ایک تو یہ بتائیں کہ سکھ یاتری جو آتے ہیں ہمیں جو نام پتہ ہے وہ کرتارپورہ ہے, ننکانہ صاحب ہے اور پنجہ صاحب ہیں. انڈیا سے آنے والے سکھ یاتری ہوں یا دنیا سے وہ ان جگہوں پہ آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی جگہ ہیں جہاں پہ وہ آتے ہیں اور پاکستان مذہبی عقیدت کا ایسا کون سا مقام ہے اور جہاں پہ سکھ نہیں جا سکتے؟ دیکھیے جی پاکستان میں سکھ جو بھی آتا ہے یہ 2 ممالک جو ہیں بھارت اور پاکستان, ان کی تو اپنی ایک ویزا پالیسی ہے اور بھارت جو پاکستان سے ہمارے پاکستانی جاتے ہیں ان کے اوپر بھی ریسٹرکشن ہے کہ وہ جو ڈیزگنیٹڈ پلیسز ہیں جو لکھی ہوئی ہیں ویزا کے اندر وہیں پہ جا سکتے ہیں. لائک وائز جو ہمارے بھارت سے سکھ یاتری آتے ہیں ہم ان کو بھی انہی جگہوں پہ جانے کی اجازت دیتے ہیں جو ڈیزگنیٹڈ پلیسز ہیں جن کے اندر کرتارپور صاحب ہے, ننکانہ صاحب ہے, لاہور ہے, روڑی صاحب ہے, پنجہ صاحب ہے, سچا سودا ہے, وہ انہیں 6 جگہوں پہ جاتے ہیں. لیکن ہمارا جو سکھ دنیا سے باہر سے آتا ہے اس کے لیے پورا پاکستان میں وہ جہاں پہ بھی جانا چاہتا جائے, اور ہم اس کے لیے نہ صرف ریلیجیس ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں بلکہ ہمارا جو ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب ہے اور ہماری جو پنجاب کی سینئر منسٹر ہے جناب محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ, انہوں نے اس وقت ایکو ٹورزم کی بات کی. ہم ایکو ٹورزم کے اندر یہ بات کریں کہ جہاں پہ ریلیجیس ٹورزم پہ آ رہے ہیں وہیں پہ آپ کلچرل ٹورزم پہ بھی دیکھیے, وہاں پہ ہمارے پاس ہسٹری بھی موجود ہے, آپ اس کو بھی لازمی دیکھیے. تو ہمارا اس وقت فوکس یہ ہے کہ جو سکھ ہمارے پاکستان سے بالخصوص ڈائسپورا آتا ہے کینیڈا, امریکہ, یورپ, UK, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, مڈل ایسٹ سے, ہم ان کو پورے پاکستان کے ایک وزٹ دیں. مجھے آج بھی پتہ ہے ہمارے بہت سارے سکھ بہن بھائی ملیشیا سے آتے ہیں, ان کا جون جولائی کے اندر ایک خصوصی ان کا پیکج ہوتا ہے, ٹرپ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں اور وہ ناردرن ایریاز کو پاکستان کی کیا سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے. تو ہمیں ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہمارا جو سکھ یاتری آتا ہے ہم نہ صرف ان کو ریلیجیس ٹورزم بلکہ ہم بزنس کے حوالے سے ان کو ٹورزم کے ساتھ ساتھ ہمارے جو چیمبرز ہیں, ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں, جتنے بھی ہمارے اکیڈمکس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ملائے, اکیڈیمیا سے ملوائے. ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم اس ہورائزن کو اور ایکسپینڈ کریں تاکہ لوگ جب یہاں پہ آئیں تو یہاں سے صرف ریلیجیس ٹورزم بلکہ کلچرل اور ڈائیورس ٹورزم کر کے جائے گا. بالکل سر مجھے ایک چیز, ہمارا جو سب سے زیادہ ٹورسٹ آتا ہے یا سکھ یاتری جو سب سے زیادہ آتے ہیں وہ بھارت سے آتے ہیں. تو آپ کی ظاہری باتیں ان لوگوں سے بات بھی ہوتی ہوگی اور آپ کا نظر بھی ہے کہ انڈیا میں اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو پاکستان کے اندر کمپیریٹیولی انڈیا کے اندر اتنی آزادی ہے اقلیتوں کو جتنی ہم پاکستانیوں کو شکر ہے الحمدللہ کہ ہم دیتے ہیں, بٹ اگر کمپیریزن کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں محمد جی, ایک چیز تو میری ہمیشہ میڈیا کے دوستوں سے اس بات پہ میں تھوڑا سا ہوتا ہوں کہ پلیز ڈونٹ ڈرا کمپیریزن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان when it comes to the minority rights. کیونکہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر تمام اقلیتیں محفوظ ہیں, ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں, ان کو مذہبی عبادت گاہیں, اور پاکستان کی کسی بھی حکومت کے
किसी भी हुकूमत के हाथ अक़लियतों के खून से रंगे हुए नहीं है। किसी भी अक़लियत का जो है हुकूमत के ऊपर किसी भी अक़लियत की परसिक्यूशन का इल्ज़ाम नहीं है, बिकॉज रियासत की पॉलिसी है कि हमने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। वाइस वर्सा, चाहे वो कांग्रेस है या आजकल की मौजूदा सरकार मोदी सरकार है, मोदी रजीम है, बदकिस्मती से इनके हाथ खून से रंगे हुए अक़लियतों के साथ जुल्म व ज़्यादती के। गुजरात के दंगे आपके सामने हैं, ये आप या मैं नहीं कह रहा, ये यूएस ने जब ये वज़ीर आला गुजरात थे जनाब मौजूदा वज़ीर आज़म भारत नरेंद्र मोदी साहब, इनका वीज़ा बैन किया था, इनकी एंट्री यूएस के अंदर बैन की थी, क्योंकि इनका नाम बुचर ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता था कि इन्होंने गुजरात के अंदर मुसलमानों पर जुल्म व सितम की दास्तानें रकम की। लाइकवाइज 1984 कोई सिख नहीं भूल सकता, कोई पाकिस्तानी नहीं भूल सकता, चाहे वो गोल्डन टेम्पल के ऊपर अटैक, हज़ारों की तादाद में बच्चों को, बुज़ुर्गों को, नौजवान औरतों को, बूढ़ी औरतों को शहीद करना, फिर उसके बाद नवंबर 1984 दिल्ली के दंगे कोई नहीं भूल सकता, बुजुर्गों के गले पे टायर डाल के उनको जिंदा जला दिया गया, नौजवानों के सर तन से जुदा कर दी गई, नौजवान लड़कियों की बेपत्ती की गई, उनकी बेहुरमती की गई। फिर उसके बाद जो कश्मीरी मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो दलित के साथ हो रहा है, जो मसीहों के साथ हो रहा है, और आज भारत जब बात करता है, एक तरफ अखंड भारत की बात करता है, दूसरी तरफ हिंदुत्व की बात करता है, तो इसका मतलब भारत इस खित्ते के अंदर अगर अमन चाहता है तो भारत दूसरी जो रियासतें हैं, जो दूसरे ममालिक हैं इस खित्ते के अंदर, उनकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इस वक्त भारत बदकिस्मती से इस खित्ते के अंदर अमन का दुश्मन के नाम से पहचाना जाता है। 6 मई 7 मई कोई पाकिस्तानी नहीं भूल सकता जब भारत ने एग्रेशन की, पाकिस्तान की सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया, पाकिस्तान की मजहबी इबादत गाहों को निशाना बनाया, ड्रोन भेजे गए, चाहे वो भावलपुर था, सियालकोट था, ननकाना साहब था, और तो और भारत के अपने ड्रोन गोल्डन टेम्पल की तरफ प्रवास करते हुए नजर आए। तो क्या है ये? बेसिकली आप इतने आगे बढ़ चुके हैं, इतने आप इस इंतकाम में, इतने जुल्म में आगे बढ़ चुके हैं कि आपको इस खत्ते के जो 2 अरब से ज़्यादा लोग बचते हैं उनके अमन के दर पे हैं। तो इस वक्त दुनिया को, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को, बिलखसूस यूनाइटेड नेशन को सोचना होगा कि अगर भारत इस खत्ते के अमन का एक दुश्मन बन रहा है या अमन के लिए ख़तरा है, तो किस तरीके से भारत को जवाबदेह करना होगा दुनिया के सामने और भारत को एक्सपोज करना होगा। हम तो हमेशा अमन की बात करते हैं, इसलिए देयर इज़ नो कंपैरिजन। और जब भी ह्यूमन राइट्स की बात आती है, हमने हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात की है। अगर पाकिस्तान के अंदर भी कहीं भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी तो बीइंग ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर सबसे पहले मैं खड़ा होकर, मैं अपनी हुकूमत होगी या कोई भी होगा, मैं कहेंगे कि आप यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल में भारत से अब बाज़ पुरश भी होनी चाहिए और उससे मुतालबा करना चाहिए दुनिया को भारत से कि वो अमन का ख़तरा मत बने। सर, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि भारत जो है इस खित्ते में अमन का दुश्मन है, तो आप ये देखें कि सिख कम्युनिटी के बारे में के लिए भारतीय जासूसों ने जिस तरह से काम किया, कनाडा में उन्होंने रहनुमा हरदीप सिंह साहब को उन्होंने कत्ल किया, फिर अमेरिका में उन्होंने कोशिश की, जर्मनी में एक जोड़ा पकड़ा गया जिसको सिख कम्युनिटी के लोगों ने ही उन्होंने वो पॉइंट आउट किया था। तो ये कितना परेशान कुन है ये सारा अमल भारत। देखिए, बात ये है कि इस वक्त जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि आज ये जिन शख्सियात को, अहम शख्सियात को टारगेट करके उनको शहीद कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होगा, पहले ये देखना होगा ये शख्सियात हैं कौन। क्या वो शख्सियात पाकिस्तानी हैं? नहीं, वो सारी की सारे शख्सियात जिनको आज ये मारने के दर पे हैं वो इनके अपने भारत के शहरी हैं, जो भारत की उन गलत पॉलिसियों से, जो अक़लियतों के साथ जुल्म व सितम की दास्तानें रकम की है भारत की इस्टेब्लिशमेंट ने, भारत की हुकूमत ने, वो लोग उनसे नाराज़ हो गए। आज जब वो अपना हक मांगते हैं, जब भारत को इंटरनेशनली एक्सपोज करते हैं कि भारत इंटरनेशनल दुनिया को देखना होगा कि भारत जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, तो फिर ये कहते हैं अब इसको मार दो। तो मेरे ख्याल में इस वक्त भारत ने, चाहे वो निज्जर साहब का नाम हो या और बड़े बड़े नाम हो, या पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हुई है, इंतहा पसंदी हुई है, जो पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग हुई है सिख रहनुमाओं की, हमारे मुसलमान भाइयों की, तो मेरा ख्याल में आज भारत से दुनिया को पूछना होगा। और ये भारत, और ये तो हम नहीं कह रहे, ये तो जो प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा का ट्रूडो, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर भारत से कहा था कि भारत को इल्ज़ाम लगाया था कि भारत मेरे मुल्क के अंदर दारंदाजी कर रहा है, मेरे मुल्क के शहरियों को मार रहा है। सो विच इज़ टोटली अनफेयर। और ये सोचने की बात है और ये फ़िक्र करने की बात है कि भारत
کس طرح اس عالمی دنیا کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے؟ سر اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ خالصتان موومنٹ جو ہے بھارت کے اندر کافی ایکٹیو ہے، اور اسی کے چکر میں یہ لوگ سارا سکھوں کے لیے یہ کر رہے ہیں. بورڈ آف پیس کا جب میٹنگ ہو رہی تھی اس کے باہر بھی خالصتان کے نعرے لگے اور انڈیا میں بھی لگے. تو یہ بھارت کے لیے پیچیدہ مسئلہ کتنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خالصتان جو ہے وہ ہمارے جو سکھ بھائی ہیں جو بھارت کی پالیسی سے، جس طرح میں نے پہلے کہا، ان سے ناراض ہیں. تو یہ پاکستان ہمیں مورد الزام مت ٹھہرائے کہ اپنے جو ان کے اپنے شہری ہیں اگر وہ ایک علیحدہ ریاست کی بات کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ پھر ان کو ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ڈیل کرنا ہوگا. ہم تو پاکستانی ہمیشہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جہاں پہ ہوگی ہم اس کو کنڈیم کریں گے. آج اگر سکھ کہتا ہے میرے ساتھ ظلم و ستم ہوا تو ہم اس ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو ہم بالکل کرٹیسائز بھی کریں گے. باقی یہ جو علیحدہ ریاست کا مطالبہ بھارت کے شہریوں کا ہے جو بھارت سے ناراض ہے، یہ بھارت کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اپنے رویوں کو دیکھنا ہوگا کہ کیوں ان کے ایسے رویے تھے کہ آج ناگالینڈ کے اندر، آج آسام کے اندر، آج پنجاب کے اندر، آج کشمیر کے اندر اور بہت ساری ایسی موومنٹس چل رہی ہیں جو موومنٹس بھارت کو اندر سے کمزور کر رہی ہیں. اور یہ وہ ٹائم اگر اسی طریقے سے رہا تو پھر بھارت کو اپنے کیے پہ ندامت بھی ہوگی اور شرمندگی بھی ہوگی. پھر بھارت رادر کسی اور کو مورد الزام ٹھہرائے، پھر بھارت کی شہریوں کو جو آج سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، جو سیکولر سوچ پہ بلیو رکھتے ہیں، ان کو دے شوڈ کم فارورڈ اینڈ دے شوڈ پلے دا رول، تاکہ اگر یہ بھارت بچانا چاہتے ہیں اور بھارت کے شہریوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں تو پھر ان کو آگے آ کے ہونا چاہیے. صحیح سر، آخر میں یہ ہے کہ کیونکہ ہم لوگ، ظاہری بات ہے ہمارا دوست ملک تو نہیں ہے بھارت، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیتیں خوش نہیں ہیں. آپ ایز اے سکھ منسٹر پنجاب کے اتنے اہم عہدے پہ ہیں، ہیومن رائٹس آپ کے پاس ہے، اقلیتوں کی تحفظ آپ کے پاس ہے، آپ دنیا کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک من گھڑت کہانی ہے. آج پاکستان کے اندر بسنے والی اقلیت اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے. آج پاکستان کے اندر، پاکستان بالخصوص میں اپنے پنجاب کی بات کرتا ہوں، میں کیونکہ پنجاب کا وزیر ہوں، پنجاب کی اقلیت کو ہم نے تحفظ دیا، ہم نے ریلیجس فریڈم دی، اور ہم نے صرف کہا نہیں، ہم نے کر کے دکھایا. میری چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے. پھر ڈیفرنٹ پروگرامز کے اندر انہوں نے کہا کہ اقلیت میرے دل کا قریب ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے کہا میری اقلیت کی طرف کو ہاتھ بڑھائے گا تو اس کا ہاتھ سب سے پہلے مریم نواز روکے گی. آج پنجاب بالخصوص لاہور کی سڑکوں کے اوپر جب کرسمس کی باری آئی تو ہمارے تاریخ میں پہلی دفعہ 5000 سے زیادہ مسیحی لوگوں نے لاہور کی سڑکوں پہ کرسمس کی ریلی نکالی، یسوع کے نام کے نعرے لگائے، یسوع کے نام کے گیت گائے، یسوع کے نام کے اوپر انہوں نے خوشیاں منائی. اور پھر لاہور لبرٹی چوک کے اندر تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ 42 فٹ اونچا کرسمس ٹری لگا کے دنیا کو ہم نے پیغام دیا کہ یہاں پہ ہم اقلیتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں. دنیا کا سکھ جب پاکستان آتا ہے یہاں سے محبت سے مل کے دیتا ہے. آج ہمارا ہندو بھائی یہاں پہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے یہاں پہ تحفظ ہے، میں یہاں پہ محفوظ ہوں. اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ انٹرویوز کیجیے، آپ لوگوں سے ملیے، ان سے پوچھیے کیا پنجاب کی حکومت، پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے اقلیت کو تحفظ دیا، اور آپ کو وہ جواب وہ دے گی. آج ہم ہولی دیوالی منانے رحیم یار خان بہاولپور جاتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے جب ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. تو یہ پاکستان ہم انڈیجنس کمیونٹی ہے. 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی ہمارے آباء و اجداد نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی مٹی چھوڑ کے نہیں جانی. تو اکثر جو ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے بڑی قربانی دی، تو میں آج آپ کو بھی کہوں گا ماوش جی آپ اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کریں. بالکل مسلمانوں نے قربانی دی، ہم نے بھی قربانی دی، اس خطے کے اندر بسنے والی اقلیت نے بھی قربانی دی. جہاں پہ ہماری میجورٹی جو ہے وہ قربانی دے کے آئی ہے تو ہم نے بھی قربانی دی. ہماری قربانی کا سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے، کسی کی جان کی ہے، کسی کی مال کی ہے، کسی کی اپنے رشتہ داروں سے بچھڑنے کی ہے، کسی کو عزتیں گنوانے کی، ہر ایک کی اپنی قربانی ہے. اور ہمارے آباء و اجداد نے فیصلہ کیا 1947 میں اس پاکستان کو چھوڑ کے نہ جانے کا. آج بھی ہم اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، اس فیصلے کو سلوٹ کرتے ہیں اور بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے جنت ہے. ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، مسائل ہیں. دیر از سم گروپ جو یہاں پہ اس اقلیتوں کو یہ فیل کراتا ہے کہ غیر محفوظ ہے، لیکن حکومت کی رٹ ہے
اس وقت میرے ڈپارٹمنٹ کو امپاور کیا, میرے ڈپارٹمنٹ کو اختیار دیا. میرے ڈپارٹمنٹ کی موجودگی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اقلیت ہماری پرائرٹی ہے, ہم ان کی ترقی, ان کی خوشحالی کے لیے دن رات کام کریں. اور ہم نے یہ دنیا کو پیغام دینا ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیتیں صرف محفوظ نہیں ہیں, بلکہ پاکستان کی ریاست, پنجاب کی حکومت, پنجاب کی چیف منسٹر, پاکستان کے وزیر اعظم اور سب سے بڑھ کے پاکستان کی عوام اپنی اقلیتوں کو عزت بھی دیتی ہے اور دینا جانتی ہے. بے شک. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو. اور اس پاکستان زندہ باد.